اٹھتے بیٹھتے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے چلے گئے. انسان جتنے زیادہ مختلف مقامات پر سجدہ کرتا جائے گا وہ تمام جگہیں قیامت کے دن گواہی کے لیے پہنچیں گی. کون کون سے تقریباً 11-12 گواہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی کے لیے ہوں گے. قرآن کے اندر اس کی کتنی نظیریں ہیں, احادیث کے اندر کتنی, اس میں ایک وہ مقام بھی ہے جہاں وہ سجدہ کیا کرتا. جب بھی اپنی جو جگہ ہے کوشش کریں کہ زیادہ تر ادھر ادھر نمازیں زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. کوئی ایک جگہ بھی بنا لیں جہاں زیادہ تر نمازیں پڑھیں, لیکن کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں. یہ سب گواہیاں میدان قیامت میں اکٹھی ہوں گی کہ پروردگار اس نے تیرے لیے سجدے کیے ہیں اور یہ سب ہماری شفاعت کروائیں گی. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. حجابات چاک ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنا انسان سجدہ کرتا ہے اتنے حجابات چاک ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں جب بھی کوئی نعمت آئے فوراً شکر پروردگار انجام دیں, اور کوئی ایک وقت ایسا دن میں ضرور نکالیں جس میں ایک طویل سجدہ انجام دیں. طویل سجدہ انجام دینے سے آپ خدا کے قریب ہوں گے اور شیطان خود بخود آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اس کے بعد ایک چیز کی اہمیت سب سے زیادہ, چاہے آپ ان تمام چیزوں پر عمل کر ڈالیں جتنے میں بتا رہا ہوں, لیکن اگر کہیں سے بھی مال حرام آپ کے اندر پہنچ گیا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پھر ایک انسان بس یہ سوچیے کہ اس کے بیکار قسم کا خیال ہی ہوگا اس بات کو کہ وہ سوچنا بھی کہ میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچا سکتا ہوں. امام نے یہی تو کہا تھا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, یزیدی فوج سے مخاطب ہو گئے کہ میری باتیں تم پر اثر یوں نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو انسان پر واعظ و نصیحت بھی پھر اثر نہیں کرتی اگر اس کا پیٹ حرام سے بھرا رہے. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں مال مشکوک سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. مال حرام تو رہی ایک طرف چیز. دیکھیے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں علامہ ہلی. علامہ ہلی بھی بچپنے کے زمانے میں ہی مجتہد ہو گئے تھے, اور بہت کم ایسے ہمارے مجتہدین گزرے ہیں کہ جو کہ بچپن نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے. اسی میں علامہ ہلی کے بیٹے بھی تھے جن کا نام تھا, لقب تھا فخر المحققین, محقق لوگوں کے لیے فخر کا باعث. لیکن اب یہ قوم کی بدقسمتی کہ ایسا جینیس جو نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گیا تھا, قوم نے ایسی ناقدری کی کہ ان کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا, اتنا پاکیزہ اور لطیف نفس رکھتے تھے کہ برداشت نہیں کر سکے, اپنا امامہ اتار کے زمین پر پھینکا, اور اس کے بعد کہاں چلے گئے آج تک فخر المحققین کا پتہ نہیں چلا علامہ ہلی کے بیٹے کو. علامہ ہلی وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد میری نامکمل کتابوں کو میرا بیٹا یہ مکمل کرے گا. سوچیے کتنا بیٹا کتنا جینیس ہوگا جو علامہ ہلی ان پہ اتنا اعتبار کرتے تھے. اچھا, اب نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے تھے فخر المحققین. لوگوں نے کہا جب اتنا علم ان کے پاس آ گئے تو ان سے کہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں کچھ واعظ و نصیحت ارشاد فرمائیں, کوئی درس دیں ہمیں. نابالغ تھے لیکن ممبر کے اوپر بیٹھ گئے. جیسے ممبر پہ بیٹھے چیخ ماری اور اترتے ہوئے بھاگ گئے, وہاں سے بھاگ گئے اتر کر. علامہ ہلی گھر گئے, بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ بابا میں کیا کروں, جب میں ممبر پہ بیٹھا تو میں دیکھا کہ کوئی سامنے میرے کتا بیٹھا ہوا ہے, کوئی سور بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے. دہشت زدہ میں ہو گیا. یعنی انسان کی معنوی شکلیں نظر آنے لگیں جو اس کی خباثتیں ہوتی ہیں. ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں درس میں آ کے. علامہ ہلی نے سوچا کہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی, اس طرح تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا معاشرے کے اندر, اس کی روحانیت کو کم کیا جائے. علامہ ہلی نے کیا طریقہ کار کیا, اپنے مقلدوں سے آ کر کہا کہ تم سب لوگ ایک ایک دن میرے بیٹے کی اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کرو. مختلف گھروں میں کھانے پر فخر المحققین گئے, اور اس کے بعد جب ممبر میں بیٹھے تو ہر شخص کی شکل ویسی نظر آ رہی تھی جیسے کہ سامنے نظر آتی ہے عام حالات. معنوی شکلیں سب غائب ہو گئی, روحانیت میں کمی واقع ہو گئی. جبکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ کوئی مال حرام ضروری نہیں کہ ہو, لیکن مال مشکوک کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. مثلا خمس واجب تھا, خمس نہیں نکالا, حق زہرا اور حق سادات اپنی گردن کے اوپر لے کے رکھا, مقروض رہے, کسی اور کا حق کھا گئے, ایک لحاظ سے کسی اور کا حق کھا گئے, تو کیا ہوگا؟
کہ مال حرام اندر گیا، خود بخود روحانیت کم ہو گئی، شیاطین کے مورچے جو قوی تر ہوتے چلے گئے. تو اس طرح سے علامہ ہلی نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کیا کہ دماغ میں یہی تھا کہ اس کی روحانیت کو کم کرنا پڑے گا معاشرے کے اعتبار سے، ورنہ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا، ہر روزانہ اس کو ایسی شکلیں نظر آئیں گی. تو آپ خود سوچیں کہ جو مشکوک چیز کے جب یہ اثرات ہوں گے تو حرام چیزوں کے کتنے اثرات ہوں گے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی علماء کہتے ہیں کہ مائیں بچے کی پیدائش کے 40 روز تک غسل بھی نہیں کرتی، جیسے کہ عام طور پر معاشرے میں 10 روز سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے یہ معاملہ، اور اس کے بعد نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں بچے کی پیدائش کے، لیکن کیا ہے کہ عورتیں 40 روز تک. تو بچے کو پیدائش کے بعد جو پہلا پیغام ماں کی طرف سے ملتا ہے وہ بے نمازی ہونے کا ملتا ہے. ابھی کیسے نمازوں کی طرف آئے گا؟ اس کی تو بچپن سے اس کو پہلا پیغام ہی، بلکہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے رمضان کے روزے وہ رکھ سکتی ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں کہیں کمزوری نہ ہو جائے، بچے کو نقصان نہ پہنچے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، جبکہ اس میں بلکہ انسان اوور نیوٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ انڈر جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے، اس کے اندر اوور ہی والی بات ہو رہی ہوتی ہے. ورنہ عام طور پر اتنا صبح اٹھ کے کوئی اتنا کیسے کھاتا ہے، صبح اٹھ کے پراٹھے بھی کھائے جا رہے ہیں اور سب کچھ، پھر صرف درمیان میں تھوڑا سا دوپہر کا ایک وقفہ ہوتا ہے، اور رات کے بجائے آپ شام کے وقت ہی افطار کر لیتے ہیں، اور وہ بھی اتنا، اور اس کے بعد پھر رات کے وقت ایک الگ سے بھی کھانا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ تو 3 دفعہ دن میں. تو اس میں کہاں کون سی کمی واقع ہو رہی ہے اس عورت کو کہ یہ روزے چھوڑ رہی ہے اپنے اس طرح سے. تو کیا ہوتا ہے کہ شکم مادر سے ہی اس کو واجبات کے ترک کا پیغام ملتا ہے، حرام کاموں کی انجام دہی کا پیغام ملتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال پھر اس کا نتیجہ لازمی اس صورت میں ہوگا کہ والدین بعد میں پریشان پھریں گے، مولاناؤں کے پاس جائیں گے، عالموں کے پاس جائیں گے، اپنی پرابلمس لے کر جائیں گے، دیکھیے سنتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، فلاں چیز ہے اور نافرمان ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو صورتحال برداشت کرنا تھی. آپ نے اس کو شروع سے اس کی پرورش ہی اسی طرح سے کی، پیدائش کے بعد سے پیغامات ہی اس کو اس طرح سے ملے کہ اس کو آخر اس طرح کا بننا ہی تھا. تو باپ بھی اگر ایسی کوئی چیز مال حرام گھر میں لا رہا، مثلا بہت ساری ایسی نوکریاں ہیں، جیسے کہ میں واضح اس میں بہت سے ایک دم سے ہنگامہ مچ جاتا ہے بعض اوقات، اور آپ کو بھی میں نہیں کہوں گا کہ گھر میں جا کے کوئی اس طرح سے کہ آج آپ نے ایک بات سنی اور فوراً گھر جا کے، یعنی آہستہ آہستہ گھر والوں کو کوشش کریں کہ تبدیل کرنے کی. مثلا میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، مسائل نہیں بتا رہا. مثلا جتنے بھی بینکس ہیں جو کہ سودی شعبے ہیں ان کی نوکری کرنا حرام ہے، اور خاص طور پر جتنے پرائیویٹ بینک ہیں اس میں جتنا سودی کام کر رہے ہیں اتنی مقدار کے برابر تو وہ مال حرام ہے، وہ لے ہی نہیں سکتے اپنی تنخواہ کا، بلکہ واپس کرنا پڑے گا بینک کو، استعمال کر ہی نہیں سکتے. وہ حرام مال ہے جو آپ گھر میں، یہ باقاعدہ تمام مجتہدین کے فتاوے ہیں، کوئی ایک ایکسیپشن بھی مجھے کسی ایسے مجتہدین کی نہیں ملی. کہ باقاعدہ ہمارے ایک دوست تھے جو بینک میں ایک بڑے اونچے عہدے پر ہیں، باقاعدہ اس کام کے لیے فقط خوف خدا رکھتے ہیں، ایران تک گئے، آیت اللہ بہجت سے ملے، مجتہدین سے پرسنلی ملے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، اتنے بڑے عہدے پہ انسان پہنچ جاتا ہے، کتنے اس کو پریولیجز حاصل ہو جاتے ہیں بینک سے، بہت ساری چیزیں. انہوں نے کہا کہ سب جگہ سے یہ جواب ملا کہ کوئی سودی شعبے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، صرف چند ایک ہی جاب شاید سیکورٹی گارڈ کی جائز ہو جائے گی، چائے بنانے والے کی جائز ہو جائے گی، یا دو ایک اس طرح کی چیزیں صرف اس کے اندر جائز ہو سکتی ہیں، یا کمپیوٹر وغیرہ کو جو لوگ ٹھیک کرتے ہیں صرف ان کی. باقی جتنے بھی ہیں جس کے اندر چاہے وہ ایک میز سے سودی کاغذ اٹھا کے دوسری میز پر ہی کیوں نہ لے جا کے رکھنا ہو، وہ بھی اس کے اندر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. نہیں ابھی تو میں دیکھیے بینکنگ کے مسئلے نہیں بتا رہا ہوں، تو میں صرف ایک کسی مثال کے طور پر کہ مال حرام ہمارے اندر نہ آ جائے. بینکنگ کے مسئلے بالکل الگ کہ کون سی اسکیمیں جائز ہیں، کون سی حرام ہے، اور نہیں ابھی میں لون اور یہ تو پورے الگ احکام ہے نا کہ کون سے بینک سے لون لینا، پرائیویٹ بینک سے کہ کافر بینک سے کہ مکس بینک سے. آپ اطمینان رکھیے، وہ میں اگر میں مختصر بات بتاؤں گا تو کنفیوژن ہو جائے گا، آپ لوگوں کے لیے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو تھوڑا بینکنگ کے مسائل آنے کا ذرا انتظار کر لیں. موضوع بھی یہ نہیں ہے، میرا موضوع فی الحال یہ ہے کہ آپ کو احساس دلاؤں کہ کوئی ایسی چیز آپ کو صرف متوجہ ہونا ہے. گھر میں جو افراد والد ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، یہ کوئی ایسے کسی اس کے اندر گرفتار تو نہیں ہو رہے ہیں، کوئی ایسا بزنس میں کب خمس نکالنا ہوتا ہے، دکان میں مال پڑا ہوا ہے اس کو خمس دینا ہے یا نہیں دینا، کریڈٹ پہ مال لیا ہوا اس کا مسئلہ کیا ہے. وہ کتنی ایسی چیزیں لوگوں نے اسکیموں کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے، وہ حلال اسکیمیں بھی ہیں کہ حرام اسکیمیں ہیں، کون سی اسکیم میں جائز ہے، کون سی حرام ہے، کون سے کب پرائز بانڈ لے سکتے ہیں، مثلا کب نہیں لے سکتے، یا کون سے پرائیویٹ جابس کے کیا احکامات ہوتے ہیں. لوگ مثلا جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ سبمٹ کر کے اور پھر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ
پیسے جو ہیں وہ اداروں سے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں حرام شامل ہو جاتا ہے غذاؤں میں. اور جب ایک عالم نے تو باقاعدہ، بلکہ ایک عالم تو نہیں، ایک صاحب معرفت ایک شخص نے کہ اگر کبھی مال مشکوک بھی میرے اندر چلا جاتا ہے تو خود بخود گناہ کے دائیں میرے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں. دل چاہتا ہے یہ گناہ کر لوں، دل چاہتا ہے وہ گناہ کر لوں، دل چاہتا ہے وہ گناہ کر لوں. یعنی کہیں سے بھی یہ جو ہمارے اندر بار بار گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمارے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے، چاہے وہ ہم براہ راست بھی ہم جو ہے وہ مثلا ابھی ہم کما نہیں رہے، ہمارے والد کما رہے ہیں، وہ خرچہ جو ہے وہ ہمارا اٹھا رہے ہیں، بھائی کما رہے ہیں وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ضرور اس سے افیکٹ ہوگی. مثلا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانے میں زہر ملا ہو، لیکن جب زہر آپ کے اندر پہنچ جائے گا تو اثرات تو ویسے ہی دکھائے گا. وہ یہ تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا تو زہر اپنے اثر کو چھوڑ دے گا. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں، خاص طور پر خمس کا جو معاملہ ہے، اپنے خمس کے مسئلے کو کن چیزوں کے اوپر سال ہو گیا ہے، کون سے کپڑوں کے اوپر خمس دینا ہے، کون سے پلاٹ کے اوپر خمس دینا ہے، کس چیز کو کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو علی الخصوص دماغوں کے اندر اپنے رکھنی اور متوجہ رہنا ہے کہ کہیں ایسی کوئی چیز نہیں. بس آپ جب کو بھی ایسا موقع پیش آ جائے اور آپ متوجہ ہوں گے، علماء سے آپ استفسار کریں کہ کہیں اس کے اندر کوئی حرام تو نہیں ہو رہا، کسی اسکیم میں پیسہ لگایا ہوا ہے، کب جائز ہے کب حرام ہے، کون سے بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کون سے میں نہیں کھول سکتے، کس بینک کا پروفٹ لینا جائز ہے، کس کا حرام ہے، کب لون لے سکتے ہیں کب نہیں لے سکتے ہیں، لون کو واپس کرتے وقت کی نیت کیا ہوگی، اکاؤنٹ کھولتے وقت کی نیت کیا ہونی چاہیے، بینک سے پیسہ جو جس وقت ڈرا کر رہے ہوتے ہیں اور کیش نکلوا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا نیت ہونی چاہیے. یہ بھی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑی مبہم اس وقت ہو رہی ہیں آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا بالکل گروپ نیا ہے، یہ مسائل آپ نے سنے ہوئے نہیں ہیں، تو ابھی آپ کو بہت پریشانی ہو رہی ہوگی. لیکن جیسے جیسے آپ سنتی جائیں گی مسائل شرعیہ بالکل مسئلہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. پھر آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں میں نے مال حرام کے تمام ذرائع اس طرح سے، یعنی کہیں پہ بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. بات یاد رکھیں، ہر جگہ پہ اسلامی آلٹرنیٹ موجود ہیں آپ کے پاس. کوئی ایک حرام اسکیم جو ہوگی، یہ نہیں کہ بھائی اس سے حرام اسکیم کے اندر ہی صرف پیسہ مل سکتا ہے اور کسی جگہ سے حلال ذریعہ نہیں ہے. نہیں، حلال ذرائع آپ کے پاس بے تحاشا پروردگار نے مہیا کیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ اس مال حلال کو حاصل کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ مثلا آپ دیکھتی ہیں، مثلا مجلسوں میں آپ گئیں، آپ نے جوتے باہر اپنے چپل اتار دیے، اور اس کے بعد لوگ اکثر جو ہے نا آتے ہیں اور ان چپلوں کو کچلتے ہوئے. کبھی آپ پسند کریں گے کہ آپ کی جو چپلیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے نئی خریدی ہیں، کچھ ہے آپ کو کتنا گھر میں بھی سنبھال کے اسے رکھتی ہیں، اور لوگ گندے پاؤں چپلیں اس کے اوپر لیتے ہوئے آپ کے چپلوں کو کچلتے ہوئے مثلا جائیں، آپ کے جوتوں کے ساتھ ایسا کریں، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو مال حرام یعنی یہ تصرف ہو جاتا ہے کسی اور کے جو ہے مال میں. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مثلا بھاوت نے گھر میں فریج میں کھانا پکا کے رکھا، آپ گئیں، آپ نے بھی چپکے سے مثلا نکال کے اس میں سے استعمال کر لیا، وہاں سے اجازت ہونی چاہیے اس سلسلے میں. لیکن یہ کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو سب چلتا ہے، گئے مثلا مونگ پھلی کی دکان پہ اور اٹھا کے ایک مونگ پھلی جو اٹھا کے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے کھانی شروع کر دی. یہ سب چیزیں، یہ نہیں مختلف ذرائع سے ہمارے اندر حرام چلا نہ جائے، یہ تمام چیزیں ایسی. جب امام خمینی عراق میں جلا وطن تھے تو امام خمینی ایک جگہ پہ وہ پڑھانے آتے تھے نماز. تو بہت سے علماء پہلے سے اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ وہاں پہ دریاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھیں، تو علماء اپنی عبائیں جو ہیں وہ زمین پہ بچھا دیتے تھے، عبائیں. اب امام خمینی مسجد میں آ جاتے تھے، لیکن آگے مصلی تک آنے میں اتنی دیر لگ جاتی تھی کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے. کہیں پہ بھی جا رہے ہیں وہاں کسی عالم کی عبا آ گئی، اس کے اوپر پاؤں کیسے رکھیں، پھر اپنے صف کو بدلتے تھے، کسی اور صف میں جاتے تھے، وہاں کسی کی عبا آ رہی ہے، پھر بچتے بچاتے جا رہے ہیں، بہت دیر میں پہنچتے تھے. کسی کے مال پہ ایسا تصرف کیسے کریں؟ جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا تو یہاں پہ مرحوم مولانا اسد علی شجاعتی صاحب یہاں پر گلشن عباس کی ایک مسجد ہے، اس میں جو ہے امامت بھی کرتے تھے، انتہائی متقی پرہیزگار عالم دین تھے. انہوں نے ایک مجلس پڑھی تھی اس زمانے میں چھوٹا تھا، ان کی بہرحال مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ امام خمینی جب کبھی درس کے لیے آتے تھے تو جو ظاہر سب لوگوں کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، سب کی چپلیں زمین پہ بکھری ہوتی تھیں. زمین پر بیٹھ کر چپلوں کو ہاتھ سے ہٹا کے اپنا راستہ بناتے تھے کہ کسی کی چپلوں پہ پاؤں رکھ کے نہیں جاؤں گا، اتنی احتیاط کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کسی کے مال میں تصرف نہ کرے، کسی حرام کوئی پیسہ اس کے
جسم کے اندر نہ چلا جائے، کیونکہ جب یہ حمال حرام اندر جاتا ہے تو نافرمانی خدا پر ابھارتا ہے، گناہوں کے بار بار جذبے پیدا ہوتے ہیں، میں یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، بلکہ ایک لقمہ مال حرام کا جسم میں چلا جائے تو 40 روز تک گناہوں کے دائی اور جذبے پیدا کرتا ہے، صرف ایک لقمہ۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو مال مشکوک کی بات تھی کہ روحانیت اتنی کم کر دی تھی فخر المحققین کے اندر کہ پھر ان کو عام شکلیں نظر آنے لگی تھی، تو صریحاً مال حرام جائے تو کتنی روحانیت کم کر دے گا ہماری۔ تو بہت متوجہ رہیے، ایک دم سے کوئی دھماکہ گھر میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر کسی جگہ ایسا کچھ ہو تو آپ نا بہت آہستگی کے ساتھ آلٹرنیٹ معلوم کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، لوگوں کو احساس دلاتے ہوئے پھر کوئی معاشرے کے اندر کام کریں۔ ایک دم سے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں مثلاً ہلدی کی گرہ لگ گئی تھی تو وہ پنساری بن بیٹھا تھا، ہم ایک لے آئے کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا کے سوچ رہے ہیں کہ پورا سپر اسٹور ہم اس سے کھول لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ تو بہرحال ایک تھوڑی سی معلومات حاصل کی اور ایک دم سے معاشرے کے اندر چلے گئے، اور آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ادھر ادھر کی کوئی معلومات ہی نہیں، اس نے 2 سوال بھائی نے آپ سے کر لیے بینک سے متعلق تو آپ کو کوئی جواب آتا ہی نہیں، تو آپ کی بات کی اثر پذیری کم ہو جائے گی۔ پہلے مکمل معلومات حاصل کر لیں اور پھر آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ پھر صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور جو طریقہ، یہ جو اس سے پہلے طریقہ تھا وہ مال حرام اور مال مشکوک سے اپنے آپ کو بچانا اور مکمل اس بات کی نگہداری کرنا کہ ہمارے اندر کوئی مال حرام نہ چلا جائے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا، محاسبہ دیکھیے، محاسبہ خاص طور پر سوتے وقت نہیں کہا جاتا کتنا کہ جب بھی انسان سونے لگے تو دن بھر کے اپنی جتنی بھی چیزیں اس کی ہوئی ہیں ان سب کو دماغ میں لے کر آئے کہ آج میں نے کون کون سے حرام کیے، کون کون سے آج میں نے گناہ کیے، سب کو دماغ میں لے کر آئے۔ بلکہ کسی جگہ ہو سکے تو اپنی کوئی ایسی کوڈ ورڈ میں کوئی اپنی ڈائری بنائیں کہ آج، بہت عرصے پہلے میں نے ذاتی طور پر ایک وہ بنایا تھا گناہ کبیرہ کا ایک چارٹ، عام طور پر جو اپنے دوست احباب ہیں ان کو بھی دیا تھا، تو اس میں سارے گناہ ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، اس کے سامنے دنوں کے نام تھے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پھر اس کے بعد پھر پیر، اور روزانہ ہر گناہ، اور یہ دیکھیں گے آج میں نے غیبتیں کتنی کی، 5 کی ہیں، 5 لکھ دیں، جھوٹ کتنے بولے، سوچیں گے آج فلاں فلاں مقام پہ 3 جھوٹ بول دیے تھے میں نے، پھر اس کے بعد اور اس طرح سے کر کے کیلکولیٹ کریں، پھر آخر میں پورے دن کا حساب کریں سونے سے پہلے، صرف 2-3 منٹ لگتے ہیں اور فوراً تو پتہ چلا آج 40 گناہ کبیرہ ہوئے، آج 30 گناہ کبیرہ ہوئے، آج 50 گناہ کبیرہ ہوئے، اور ہر گناہ ایسا ہے کہ جو کہ اکیلا ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ گناہ کبیرہ کے معنی یہی ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے کا جو سبب بنے اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ اور تعریفیں بھی جو اپنے مقام پر آئیں گی، لیکن بہرحال یہ تو انسان اگر روزانہ اپنا محاسبہ کر لے، خواہ زبانی کیوں نہ کرے، مثلا سونے سے پہلے، مثلا کوئی عورت اگر جیسے بے پردہ رہنے کی عادی، اسے پتہ ہے کہ میں کل پھر بھی میرا ہے کہ میں آفس جانا ہے مجھے، میں ابھی فی الحال پردہ میرا کرنے کا خدا نخواستہ کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن وہ سونے سے پہلے ضرور کہے کہ پروردگار یہ حرام ہے اور گناہ ہے، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، تو ہی کوئی سبیل پیدا کر دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، چاہے زبانی ہی محاسبہ کیوں نہ صحیح، زبانی ہی محاسبہ کر۔ اور وہ بھی میں نے آپ کو سامنے روایت پیش کی تھی کہ جو شخص اپنا محاسبہ ایک دفعہ کر لے تو 2 دفعہ خدا کسی کا بھی محاسبہ نہیں کرتا، جو اگر یہیں اپنا حساب صاف کر کے چلا جائے، میدان قیامت میں سے کچھ حساب نہیں دینا۔ آپ نے اپنا حساب یہیں صحیح کر لیا، آپ نے اپنے قضا واجبات یہیں اتار لی، اپنے نفس کا خود حساب کرنے لگا، آپ نے کہا کہ میں اب تک خمس نہیں دیا، خمس کیسے دوں، حساب کتاب کیا، آپ نے عالم کے پاس گئے، اس سے رقم طے کی، خمس کا حساب ہو گیا، نمازیں پڑھنا، قضا ادا کرنی شروع کر دیں، رد مظالم نکالنے شروع کر دی، کسی کے پیسے مجھ پر رہ نہ گئے ہوں وغیرہ وغیرہ، یہیں پورا حساب صاف۔ اب کوئی آپ کے لیے عدالت نہیں لگائی جائے گی، وہاں پر کوئی میزان میں اعمال نہیں تولے جائیں گے آپ کے، بالکل آپ آزاد، بالکل ادھر مرے اور دوسرا قدم جنت میں۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے خود اپنے احتساب کو کرنے کا، خود احتسابی یہ بہت بڑی چیز ہے، خواہ زبانی طور پر ہی کیوں نہ صحیح۔ تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، مثلا اپنے خود احتسابی کے اندر اپنی قضا نمازیں ہیں، اپنے قضا روزے ہیں، ان کا حساب کتاب کرنا ہے کہ ان کے اموال، مثلا کبھی کبھار آپ ایسا بھی کیا کیجئے کہ میرا تو اپنا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کبھی ایسا بھی کریں کہ مثلا اپنی الماری کو آپ ہر 3 سے 4 مہینے کے بعد
آپ دیکھیں گے کیا کچھ اس کے اندر جمع نہیں. بہت سے کپڑے ایسے ہیں جو آپ پہنتی نہیں, 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کے پہننے کی نوبت نہیں ہے, اور نہ آئندہ کبھی پہننے کا مثلا امکان نظر آ رہا ہے. چھوٹے ہو گئے ہیں, تنگ ہو گئے ہیں, وغیرہ وغیرہ, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. آپ باقاعدہ اس کو ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد انسان بہت ساری اس طرح کی فضول چیزیں الماریوں کے اندر بھر کے رکھتا ہے, تو یہ صدقے کے طور پر بھی استعمال ہوں گے. خود ہمارے ابھی کچھ دن بعد آپ کی شاید کلاس لیں گے مولانا شہریار آپ کی, کہ کبھی ایسے بہت سے دیکھیے کپڑے ایسے ہیں جیسے جن عورتوں کی شادی ہو گئی, اور ان کے جو شادی میں جو انہوں نے اپنے کپڑے پہنے تھے وہ عام طور پر صرف دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں, وہ بار بار کہاں اس طرح سے وہ پہنتی ہے مختلف تقریبات میں. اب آپ یہ بہت ساری ایسی غریب لڑکیاں ہیں کہ جن کی شادیوں میں اتنے مہنگے وہ جو عروسی جو جوڑا ہوتا ہے کتنی زیادہ اس کی مالیت ہو گئی. آپ صدقے کی نیت سے دے دیں کسی اور کے کام آ جائے, نہیں اس کے اندر زنگ لگ جاتا ہے, وہ خراب ہونے لگتا ہے, اس کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں, سوراخ ہونے لگتے ہیں, لیکن وہ رکھا رہتا ہے کہ مثلا اس کے اندر نہ جانے کس بیماری کی دوا ہے وہ جو اس کے اندر پڑا سڑ رہا ہے سوٹ کیس کے اندر. اس کے کام آنا چاہیے نا, کسی کے کام آ جائے. خود آپ کی اپنی جو ہے وہ ازدواجی زندگی کے دوام اور گھریلو تمام ناچاقیوں سے بچانے کی نیت سے کہ آپ اس لحاظ سے صدقہ کر دیں اس جوڑے کو, ان تمام کپڑوں کو کچھ عرصے کے بعد اس طرح سے نکالتی چلی جائیں, تو بہت آپ کو خود دیکھیں گے کہ بہت فائدہ ہوگا. اور یہ اپنا احتساب خود کریں. چیزیں لوگوں کے ہاں پھر میں بیان یہ کر رہا تھا اس میں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو کھولیں گے, ارے یہ تو فلاں کی کتاب تھی, یہ فلاں کی چیز تھی. آپ کی کلاس تو ابھی نئی آئی ہے, میں ایک سال سینئر آپ جب ہو جائیں گی تو میں کہوں گا کہ جب آپ الماری خالی کریں گے تو بہت سے مدرسے کی آپ کو مثلا کیسٹس نظر آئیں گے, ارے یہ تو لائبریری کو واپس کرنے, یہ کتاب میں لائبریری کی لے آئی تھی یہ واپس کرنی. تو لوگوں کے اموال واپس کریں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کسی چیز رہنے نہ پائے. جیسے دکان پہ گئے اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں باجی آپ بعد میں دے دیجیے گا, آپ ادھار کر کے واپس آ گئے. آپ کو کیا پتا کہ زندگی رہے نہ رہے اس کا مال میں چڑھا لوں. آپ زیادہ پیسے دے کے آ جائیے اس کو کہ ٹھیک ہے میں تم سے ابھی کھلنے نہیں ہے میرے پاس 20 روپے, تم 100 روپے رکھو, 80 روپے میں مثلاً کل لے جاؤں گا. یہ کر لیں پھر بھی یہ زیادہ غنیمت ہے, اس سے کوئی آپ کو زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. 80 روپے زیادہ چلے جائیں گے لیکن اخروی زندگی کو بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا اگر کسی کا مال آپ کی گردن پہ رہ گیا. اچھا اس کے بعد بس ایک چیز اور بیان کر کے اور پھر 3:30 ہو جائیں گے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ہی. تو خود احتسابی کا خاص طور پر آپ کو خیال کرنا ہے اور یہ روزانہ کرنی ہے. گناہوں کے ترک کے سلسلے میں زیارت عاشورہ بھی بڑی مجرب ہے. زیارت عاشورہ باقاعدہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جو زیارت عاشورہ کے سلسلے میں, جن کا نام تھا شیخ ابراہیم محلاتی. بہت بڑے عالم تھے شیخ ابراہیم محلاتی, جن کی تصویر ہی آپ کے سامنے. زیارت عاشورہ کے اس قدر عادی تھے روزانہ پڑھنے کے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں زیارت عاشورہ نہ پڑھتے, کوئی دن. حتیٰ کہ کبھی بیمار ہوتے تھے یا کسی مصروفیت سے نہیں پڑھ پاتے تھے تو ایک نائب مقرر کرتے تھے کہ وہ ان کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھتے. جب ان کا انتقال ہوا شیخ ابراہیم محلاتی کا, تو ان کے انتقال کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ شیخ بہت خوش ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کیا. پوچھا کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ کچھ میں ایک ملک الموت کے حوالے سے ہے یہ بات, اور کچھ جگہوں پہ اس طرح سے جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں. کہا کہ زیارت عاشورہ کو روز پڑھنے کی وجہ سے جنت میں مجھے اعلیٰ ترین مقام ملا. زیارت عاشورہ ہر آپ جو ذرا سی مصیبت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, زیارت عاشورہ پڑھتی ہیں, اپنی حاجتوں کی حاجت روائی کے لیے زیارت عاشورہ پڑھتی ہیں, تو کیا آخرت کو حاصل کرنے کے لیے زیارت عاشورہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ آپ جیسے تسبیح حضرت زہرا کے اندر آپ عام دنیاوی نیتوں سے تسبیح حضرت زہرا پڑھتی ہیں, کیا آخرت کے لیے تسبیح حضرت زہرا نہیں پڑھی جا سکتی؟ اسی طریقے سے زیارت عاشورہ میں بھی اپنی نیتوں میں وہاں لے کر آئی, پل صراط سے میں صحیح طرح سے گزر جاؤں اس کے لیے زیارت عاشورہ پڑھی. قبر کی پہلی رات مجھے صحیح طرح سے گزر جائے اس کے لیے زیارت عاشورہ پڑھیں. بہت سے علماء کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تک کی نیابت میں اعمال انجام دیتے ہیں, ہدیہ کرتے ہیں انہیں تسبیحاں پڑھ کے کہ وقت مرگ نہایت سہولت و آسانی کے ساتھ میری روح کو نکالے, نرمی کرے میرے لیے. حضرت اسرائیل کے لیے پڑھتے ہیں. تو زیارت عاشورہ
ان نیتوں کو بھی شامل کر لیں جو عالم آخرت سے مربوط ہیں۔ تو اتنے بڑے مقام کو حاصل کیا انہوں نے زیارت عاشورہ سے، اور عام دنیاوی تمام چیزیں بھی، مثلا شیخ عبد الکریم حائری یہ امام خمینی کے اساتذہ میں سے تھے، اور حوضہ علمیہ جو قوم آج قائم ہے ماشاءاللہ، اور علم کی ایک بہار وہاں پر نظر آ رہی، وہ شیخ عبد الکریم حائری نے قائم کیا تھا، جن کی تصویر آپ کے سامنے۔ حوضہ علمیہ قوم، اس کی شخص کی اس کے ثواب جاریہ کا اندازہ لگائیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور فارغ ہو چکے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے قائم کیا تھا، شیخ عبد الکریم حائری۔ معصوم قوم کی زیارت کے لیے جو افراد جاتے ہیں تو اندر ہی شیخ عبد الکریم حائری کی قبر بھی، وہاں پہ بھی ضرور جائیں، ان علماء کی معرفت ہی۔ تو شیخ عبد الکریم حائری کا جو دور تھا، اس زمانے میں طاعون پھیل گیا تھا، طاعون، جو چوہوں کے ذریعے جو بیماری ہوتی ہے، چوہوں کے ذریعے ایک بیماری ہوتی ہے، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ اس بیماری میں، اور اچھا اس بیماری کی بڑی عجیب و غریب خصوصیت ہے، اس کے متعلق بہت ساری روایات بھی ہیں۔ الفرار من الطاعون کالفرار من الجہاد، طاعون سے فرار اختیار کرنا ایسے ہی جیسے جہاد سے فرار اختیار کرنا، یعنی جس جگہ، اچھا کچھ علماء تو خیر اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں اور اس کا مفہوم وہ نہیں ہے، لیکن دوسرا گروہ علماء کہتا ہے کہ الطاعون الفرار من الطاعون کالفرار من الجہاد، طاعون سے فرار اختیار کرنا جہاد سے فرار اختیار کرنے کی طرح سے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس جگہ سے جائے گا تو یہ اپنے ساتھ سمجھیں کہ وہ تمام جراثیم بھی ساتھ لے کے جائے گا اور جگہوں کو بھی افیکٹ کرتا جائے گا۔ تو کہا کہ اب اس علاقے کو چھوڑ کے مت جاؤ تاکہ یہ بیماری یہیں کی حد تک کرے، دوسروں میں نہ پھیلے۔ کچھ نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پورے گاؤں کے گاؤں مر جایا کرتے تھے، طاعون کی بیماری پھیل گئی، پورا علاقہ لپیٹ میں آ گیا، پورا شہر، کوئی گھر ایسا نہیں کہ 10 افراد ایک گھر میں رہتے ہوں تو 6 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں طاعون پھیل گیا، لوگ بیمار پڑے نظر آ رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے اندر بھی بیماروں کی تعداد ہوتی تھی کہ سارے مریض جو ہے لیٹے ہوئے طاعون کے۔ شیخ عبد الکریم حائری نے اپنے تمام مقلدین کو جمع کیا اور کہا کہ میں ایک عمل ایسا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم یہ کرنا شروع کرو تو تمہارے کسی ہر گھر سے ورنہ 3 4 ہلاکتیں روزانے کی بنیاد پر خبریں آ رہی ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے تھے، اور کہاں چھوڑ کے جائیں، کیا کریں، علاقے کو وہ اور دوسری جگہوں پہ بھی پھیلتا جائے گا مسئلہ۔ انہوں نے کہا ایک طریقہ ایسا ہے کہ سب لوگ اس پر عمل کریں، 40 روز تک تمام مومنین مل کر زیارت عاشورہ پڑھیں، اور اس زیارت عاشورہ کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون کو، امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون کی روح کو ہدیہ کریں۔ جو سامرہ میں بم دھماکہ ہوا تھا تو حضرت نرجس خاتون کی قبر مبارک شدید متاثر ہوئی تھی، آپ کے سامنے ہی ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون کی قبر مبارک اب بنتی چلا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ روضہ سامرہ میں 4 قبریں ہیں اندر، ان میں 2 تو ائمہ ہیں ہمارے، اور 2 ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ اور 11ویں امام کی پھوپھی، جی ہاں وہ تھیں ان کی قبریں۔ تو بہرحال یہ اب تو خیر کافی بہتر صورتحال ہو گئی، اس کی چاروں طرف ایک وہ لگا دیا گیا ہے، لیکن نرجس خاتون کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بلکہ ایک طریقہ کار میں انشاءاللہ آگے بھی چل کر گفتگو میں آئے گا، امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں شاید شعبان کے قریب جو آپ سے گفتگو ہوگی، کہ اگر کوئی بھی دعا حضرت نرجس خاتون سے کی جائے، کوئی بھی آپ نیک عمل کریں، اس کا ثواب ہدیہ کریں، حضرت نرجس خاتون سے آپ اس دعا کو کہیں، تو اگر آپ خود سوچیں کہ اگر حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اگر امام زمانہ کی والدہ ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی بات کہیں، تو کیا ممکن ہے کہ امام جیسا والدین کی اطاعت کرنے والا اپنی ماں کے حکم کو ٹال سکے؟ اگر ہم ماں کو ان کی ماں سے یہ کہہ دیں، والدہ ماجدہ سے، کہ آپ ہمارا یہ کام کروا دیجیے، تو علماء بہت سے طریقہ کار رہا ہے کہ امام کی والدہ گرامی سے اپنی دعاؤں کو کہہ دیتے ہیں۔ تو
اب کیا ہوا کہ لوگوں نے 40 روز ختم بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ طاعون بالکل شیعوں میں سے ختم ہو کے رہ گیا۔ اچھا ظاہر ہے کہ عام تو حضرت نرجس خاتون اور ساتھ میں ہی حکیمہ خاتون کی قبر مبارکہ اور 4 قبر اس طرح سے تھی۔ اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ شیعہ اکیلے تو نہیں رہتے ہیں، سنی اور مختلف اور افراد بھی جو اور عقائد کے حامل ہیں وہ ان کے درمیان بھی رہنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ شیعوں میں سے تو کوئی بھی ہلاکت نہیں ہو رہی، ہمارے لوگ ویسے ہی مرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اگر پوچھا کہ آپ نے کیا طریقہ کار کیا، انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا کہ اپنے امام کی والدہ کے نام جو ہے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی۔ اب جس اہل سنت نے بھی زیارت عاشورہ اس نیت سے پڑھ کر حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ کی، ان کے گھر سے بھی اموات ہونا ختم ہو گئی۔ تو جو عام سی بیماریاں ہیں اس کے اندر جب زیارت عاشورہ اتنی اثر پذیری رکھتی ہے تو آپ کو سوچیں کہ جو ہماری روح کی بیماریاں ہیں ان کے اندر اسی کوئی اثر پذیری نہیں ہوگی، بدرجہ اولا ہوگی۔ آپ اس کو کر کے تو دیکھیے، زیارت عاشورہ اس نیت سے ہم فقط اپنی صرف دنیاوی حاجتوں کے لیے ان دعاؤں کو استعمال کرتے ہیں، صرف دنیاوی حاجتوں کے لیے، یہ ہو جائے اور شادی ہو جائے اور روزگار مل جائے اور بس اس قسم کی کچھ اولاد پیدا ہو جائے، بس اس کے علاوہ جیسے کہ کوئی تمام آخرت کی کوئی دعا کبھی ہمیں کرتے دیکھا ہی نہیں کہ پورے صراط سے آسانی سے گزر جائیں اور میزان پہ ہمارے جب اعمال تولے جائیں تو ان کا پلڑا جو ہے بھاری نکلے، اور قبر کی پہلی رات اور سوال منکر و نکیر اور عذاب قبر سے حفاظت اور میدان حشر کی سختیاں اور چوکیوں پر سے گزرنا، کتنے دہشتناک سارے جو ہے وہ مناظر ہوں گے وہاں پر، تو اس کو بھی اپنے شامل حال ضرور رکھیں۔ اور جب دنیاوی جتنی چیزوں کے لیے، بلکہ ان میں بس صرف الگ سے بھی کوئی چاہے نہ کام کریں، دنیا کی جتنی بھی دعائیں آپ کرتی جا رہی ہیں اس میں عالم آخرت کی دعاؤں کو بھی شامل کر لیں۔ تو بہرحال یہ زیارت عاشورہ جب عام بیماری طاعون جیسی بیماری کے لیے اتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو ہماری روح کو جو بیماریاں کھائی جا رہی ہیں، جو ہماری آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، آپ اس کے لیے بھی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تمام گناہوں سے مکمل حفاظت ہو جائے گی، جس طرح سے طاعون کے جراثیم سے حفاظت اس زیارت عاشورہ کے نتیجے میں ہوگی۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سارے عامل حضرات جو ہیں، عامل بہت سے افراد آپ دیکھتی ہیں نا کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو عملیات بتاتے ہیں لوگوں کو، وہ بڑے مجرب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک راز کی بات بھی، اس میں میں جعلی ٹائپ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایسے اندازے سے اور اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو واقعتاً ایسے عامل موجود ہیں اور خود ایران میں بھی ہیں اور مختلف جگہوں پہ، تو ان میں جو اثر پذیری ان کے عملیات میں جو آتی، اس میں ایک راز کی بات یہ کہ یہ افراد روزانہ عمل عاشور انجام دیتے ہیں۔ بڑے کلاسے میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، روزانہ عمل عاشور، 100 لان اور 100 سلام والا، وہ نہیں کہ لان ملٹی پلائڈ بائی 100 وہ والا نہیں، آپ کہتی ہیں 100 سے ہم نے ضرب دے دی، نہیں، 100 لان اور 100 سلام پورے، اور روزانہ، تب وہ ان کی بات میں اتنی اثر پذیری اور ان کے عمل میں اتنی اثر پذیری ہوتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کہ تو زیارت عاشورہ ہوئی، تو اس پہ بھی آپ کوشش کر کے عمل کریں۔ اچھا ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا ذکر سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا اور میں نے اتنے بعد میں جا کر کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی، بری باتوں اور فحش کاموں سے روکتی۔ روزانہ کی 5 گانا نماز، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم لوگ مثلا کتنا زیادہ آپ کی نگاہ میں کسی کا پتہ چل جائے کہ جناب یہ جو نا شب نماز پڑھنے کا عادی، یہ جناب نماز غفیلہ روز پڑھتا ہے، یہ نماز جعفر تیار مثلا ہر ہفتے جو خاتون پڑھتی ہیں، آپ کی نگاہ میں ایک دم سے ان کی عظمت ہو جاتی ہے اور بہت بڑا سمجھتی ہیں کہ یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً بہت ہی بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن تمام مستحبات مل کر بھی ایک واجب نماز کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم واجب نمازوں کی طرف سے کوئی توجہ ہی نہیں، اس کے اندر خود اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ آپ کو گناہوں سے روک سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنی واجب نماز کو بہت کمزور بنا لیا، جیسے وہی کہ آرام سے پڑھ لیں گے، 5 بجے پڑھ لیں گے، 5:30 بجے پڑھ لیں گے، 6 بجے پڑھ لیں گے، اور مثلا
قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے پڑھ لیں گے، فجر کی نمازیں اکثر قضا کر دیں گے. یہ تمام ایسے افراد کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ کہ وہ افراد کے جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے گناہوں میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں فلاں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں پھر بھی بہت کم گناہ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ لوگ مائکروسکوپ لگا کے ان کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں ان کے لیے کہ اچھا ہے تو نماز بھی پڑھتے، دیکھیے یہ بھی کر رہے تھے. تو اس کے اور چیزیں بھی عوامل ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی، جیسے میں نے کہا مال حرام جسم میں جا رہا ہے، کیا کرے گا چاروں ناچار اس کو کچھ نہ کچھ گناہوں میں مبتلا دیکھیں گے آپ. لیکن بہرحال نماز پڑھ رہا ہے، توفیق ملی ہوئی ہے، بہت سی نیکیاں بھی تو اس کے آباء و اجداد نے انجام دیے، ان کے بھی اثرات ہو رہے ہیں سامنے. تو نماز کو خصوصیت کے ساتھ آپ اہمیت دیں. یہ واقعی فحش اور بری باتوں سے باز رکھنے والی چیز ہے. ہم نے خود ہی اپنی نماز کو بہت ضعیف بنایا ہوا، ورنہ اصلاً نماز کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی. جتنی نماز کو مضبوط بنائیں گے اس کے مقابلے میں اتنی ہی طاقت آپ کو شیطان کے خلاف حاصل ہوگی، اتنی ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں. نماز کی جو طاقت، البتہ یہ تصویر جو ہے اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں. جیسے چلیں کیونکہ بات آ رہی ہے کہ بچی کی یا آپ کی اگر اس طرح سے نماز پڑھ رہی ہیں اور قنوت میں کلائیاں نظر آ جائیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. وہ اپنی جگہ پر ہے، نمازوں کے مسئلے بھی اپنی جگہ پر آئیں گے، لیکن یہ کہ اگر ہمیں عبادت انجام دینی ہے تو صحیح طریقے سے عبادت انجام دینی. بال کوئی نظر آ رہا ہے، دوپٹہ معمولی سا ہلکا پھلکا سا اوڑا ہوا، اس میں سے بال جھلک رہے ہیں، یا کوئی بال ایک صرف بال نکل کے بھی باہر آیا ہوا ہے، آپ نے صحیح طور پہ نہیں کیا تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. ہاں اس کے کچھ احکام ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کر بیان ہوں گے تو وہ اپنی جگہ پر بات آئے گی، لیکن دماغوں میں یہ چیز رہے کہ اس موقع پر سلیوز وغیرہ جو یہاں پر مل رہی ہیں مدرسے سے، اسی موقع پر استعمال کریں، کم سے کم اپنی نمازوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور پردے کے حوالے سے بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے. تو بہرحال خاص طور پہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہا جاتا ہے کہ منافقین کے لیے بڑی دشوار، صبح اور نماز عشاء. ٹھیک ہے، منافق جو پیغمبر اسلام کے دور میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن اتنی صبح صبح کون اٹھے اسلام کے اظہار کے لیے؟ نماز فجر میں منافق نظر نہیں آتے تھے. یا نماز عشاء پورے دن بھر کی اپنی حرکتیں کر کے تھک چکے ہیں، اب رات کو نماز عشاء پڑھنے کون مسجد میں جائے، اب تھکار کے سو رہے ہیں مثلا. تو بہرحال یہاں پر بھی ہم میں بھی اس کا مطلب نفاق ہو جائے گا اگر ہم نماز فجر اکثر آپ کی قضا ہو جاتی ہے، اگر بالفرض خدا نہ خواستہ تو سمجھ لیجئے کہ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جو نماز پنجگانہ کی مکمل حفاظت کرے گا، یعنی اپنے اوقات میں صحیح طور پہ پڑھے گا، اس کو یہ شیطان کے سلسلے میں کامیابی ملے گی. جو ڈنڈے دار جو نمازی ہوتے ہیں، یا مثلا بہت سارے محاورے بھی ہیں، ان کے مطابق اگر نماز پڑھتے، کبھی کبھار نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی صرف جو ہے مثلا عید کی نماز پڑھ رہے ہیں آ کر اور پورے سال نہیں پڑھ رہے، تو ایسے افراد کو کوئی خاطر خواہ نماز کا فائدہ نہیں ہوتا. اچھا اسی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے تو نہیں، لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں خواتین کی بھی نماز جماعت خواتین، ایسا نہیں ہے کہ خواتین اس سے مستثنی ہیں، عورتوں کے لیے مستحب بھی نہیں نماز جماعت پڑھنا، نہیں آپ کے لیے بھی ویسے ہی ہے، لیکن یہاں پر مواقع نہیں. باقاعدہ ہمارے عالم گزرے ہیں آغا حسین قمی، یہ اپنے گھر پہ نماز جماعت قائم کرتے تھے اور اپنی گھر کی عورتوں اور تمام بچوں اور تمام گھر والوں کی خود امامت کرتے تھے، وہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. لیکن یہ بھی چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر. اور مثلا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، جو آپ نے نام سنا ہے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی نجف میں حرم امیر المومنین علیہ السلام میں نماز پڑھا رہے ہیں. اور اتنے سینسیٹیو ہوتے تھے ہمارے بہت سے علماء کہ ایک مجتہد کا تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہ نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور ان کو ایک دفعہ یہ پتہ چل گیا کہ ان کے جماعت کا کوئی ایک شخص فلاں ایک محفل کے اندر شریک ہوا ہے کہ جس میں گانا بجانا اور رقص و موسیقی وغیرہ ہو رہی تھی، اور اس محفل کو جا کر اس نے اٹینڈ کیا. میری جماعت میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک فرد نے اتنا زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا اور اتنا زیادہ صدمہ ان کو پہنچا کہ میری جماعت میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص جو آخر اس جگہ پہ پہنچ کیسے گیا، یہاں تک کہ ہفتہ 10 دن کے اندر ہی انتقال کر کے اس غم میں گھل گئی. اتنے سینسیٹیو ہوتے تھے ہمارے علماء. جیسے میں آگے چل کے تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا جب غیبت کی گفتگو آئے گی، کہ امام خمینی غیبت سن کر بخار ہو جاتا تھا، وہ بخار چڑھ جاتا تھا
باقاعدہ دوا وغیرہ دیکھی کم کیا جاتا تھا، صرف کان میں غیبت گئی اور بخار ہو گیا۔ تو بہت سے اتنے پاکیزہ نفوس کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو آقا ابو الحسن اصفہانی ہیں، جب چاہتے حتیٰ کہ بہت سے افراد کو تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے امام زمانے سے ملاقات کروا دی، اتنا اس مقام کو حاصل کر لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی اس طرح سے حفاظت کریں۔ خواتین ہیں ایران میں جو کہ ابھی بھی وہاں پر نماز جماعت ہوتی ہے باقاعدہ، عورتیں تمام اپنے پردے کی حفاظت کے ساتھ ان جگہوں پہ شریک ہوتی ہیں۔ اگر مختلف مجاہدین ہیں اوقات نماز کی ایسی رعایت کرتے ہیں جبکہ زندگیوں کو اتنا خطرہ ہوتا ہے، بہت سے ایسی جگہوں کے اوپر جا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں۔ ہمیں تو اتنی سہولیات حاصل ہیں، باقاعدہ عورتوں کی جماعت ہوتی ہے، ان کو احکام اس چیز کے سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی عورتیں کبھی حج و عمرے کے لیے پہنچ جائیں تو زندگی میں کبھی نماز جماعت پڑھی نہیں ہوتی، وہ حیران و پریشان ہوتی ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ اور بہت سی لیکن البتہ اس کا بھی خیال رہے کہ جیسے کہ باہر ممالک میں ایسا ہونے لگا ہے کہ بالکل نامناسب لباس کے اندر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، ہر قسم کے تمام چیزوں سے بالکل آ رہی ہیں، مرد پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے مکس گیدرنگ والی عورتیں مرد ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، عورت امامت کر رہی ہیں، اور جو امامت کر رہی ہیں شبلی نعمانی جو گزرے ان کی نواسی ہیں مثلا جو کہ وہاں پر امامت کر رہی ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں، تو یہ اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ بہت سی چیزیں بالکل حرام کی طرف چلی جائیں، جو اسلام نے جن چیزوں کو حکم نے دیا ان کی طرف چلی جائیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پر ہم فی الحال اپنی آج گفتگو کو روک رہے ہیں، اگرچہ مجھے نہیں پتا کہ شاید ایک نشست اور آپ لوگوں کی نہ لینی پڑے، کیونکہ چند ایک ایسی اہم ترین چیزیں باقی رہ گئی ہیں کہ جو گناہ کے چھوڑنے میں بہت زیادہ معاون ہوں گی۔ شاید میں اگلی دفعہ 2 موضوعات ہو جائیں، ایک موضوع کو ختم کر کے پھر دوسرے موضوع کے اوپر ہم سوئچ اوور کر جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو بہت سے سوالات بھی آ گئے اور کچھ پچھلے سوالات بھی تھے، ان کے میں تحریراً جواب ابھی تک نہیں لکھ سکا، لیکن کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو اگلا لیکچر ہوگا تو آپ نیچے ریسیپشن سے جا کے اپنے سوالات کے جوابات تحریراً ان کے جواب حاصل کر لیجیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ کا سوال کون سا تھا؟ اچھا، تو تھوڑے ابھی نیچے واپس جاتے ہوئے کاؤنٹر سے لے لیں۔